1200 سال پہلے کم پہ گیا سی. اور اس زمانے کا جو انجینئر تھا امام مسلم بن حجاج القشیری, اس نے اس وقت فورسی کر لیا تھا کہ کام ڈال گیا. انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کہ تم اس طرح کی ضعیف اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہو؟ میرے نزدیک تو ایسے علماء جو ان کتابوں میں ایسی حدیثیں لکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ نہیں لکھ رہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں, وہ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں. امام مسلم کے زمانے میں امام مسلم اپنے باقی جو ساتھی علماء ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جاہل ہیں. تو اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء اور یہ بابوں کے ماننے والے جاہل ہیں, تو ہم تو امام مسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. یہ تھا مرزے کی تصویر کا ایک رخ. لیکن جب مرزے کو ضعیف اور جھوٹی روایات کی ضرورت پڑتی ہے, اس کی خواہش وہاں سے پوری ہو رہی ہوتی ہے, تو مرزا بلا جھجک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ضعیف اور جھوٹی روایات, بے سند روایات اور فلموں کے سین تک بیان کر دیتے ہیں, اور بالکل نہیں بتاتا کہ یہ روایت ضعیف ہے, جھوٹی ہے, بے سند ہے. اس لیے مرزا نے جہاں جہاں ضعیف, جھوٹی, بے سند روایات بیان کر رکھی اور ان کا ذوف نہیں بتایا ہوا, تو مرزے کے شاگرد بھی امام مسلم کی سنت پر عمل کریں اور ویڈیوز بنائیں اور مرزے کو جاہل کہیں, جاہل قرار دیں کہ یہ جاہل ہے کیونکہ اس نے ضعیف روایت بیان کی ہے اور ذوف نہیں بتایا. ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے مزید اس ویڈیو میں پیش کر دیتے ہیں. یہ جو ابو ایوب انصاری ہے نا, ان کے حوالے سے بھی میں نے ایک روایت اس میں ڈالی ہوئی ہے. مجھے آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے ضمناً مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مستدل حاکم میں موجود ہے. امام حاکم مرزابی نے موافقت کی ہے اس کی, کہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری جو نبی الاسلام کے میزبان تھے مدینہ شریف میں, روم کی جنگ کے دوران حضرت معاویہ جو امیر لشکر تھے, انہوں نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل ہو؟ ایک پوائنٹ ہاتھ لگا ہوا تھا, کسی کے اوپر بھی کرنا ہے نا, اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا. پھر غزوے کے واپسی پہ بھی یہی سلوک کیا, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. ابو ایوب انصاری نے کہا میں کون سا قاتلین عثمان میں شامل ہوں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر تنگ آ کے حضرت معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا, جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میں اپنے بعد فتنے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے انصار مدینہ پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر اس وقت تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ مٹھائی ہوگی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں. تو اس گستاخی پہ حضرت ابو ایوب انصاری غصے میں آئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا. تو پوری زندگی ناراض رہے. پھر حضرت علی نے حضرت سیدنا ابن عباس کو جب بصرہ کا گورنر بنایا تو ابو ایوب انصاری وہاں ملنے کے لیے گئے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیں, تو عبداللہ بن عباس اپنے گھر سے باہر نکلے, اپنے گھر والوں کو بھی باہر نکال دیا اور کہا میں آج ویسی مہمان نوازی کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی ابو ایوب انصاری نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنا گھر خالی کروا دیا, دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. ابو ایوب انصاری کو تحفے دیے. پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا مجھ پر 4000 درہم کا قرض ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے. ابن عباس چونکہ گورنر تھے, انہوں نے ابو ایوب انصاری کو 20,000 درہم دیے اور 40 غلام تحفے میں دیے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیں کہ آل امیہ اور بنو ہاشم ایک بندے کے بارے میں 2 مختلف ایٹیچیوڈ ہیں. مستدرک حاکم میں اس روایت کا نمبر ہے 5935. یہ روایت آپ کے سامنے ہے, سند بھی اور پورا متن بھی. اس روایت کی سند پر غور کریں تو آمش راوی ہے, ان سے روایت کر رہا ہے, اور مرزا کے نزدیک آمش راوی سخت مدلس ہے اور اس کی روایت پکی ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ کریں. اور پھر ان کے پاس ایک جعلی روایت, اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی, سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں, اور اپنی تاریخ کے اندر بھی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل کی. جعلی روایت ہے, اگرچہ اس میں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے تاریخ ابن کثیر کے اندر, لیکن کسی ایک شخص کے ماننے پہ جو کہ 8ویں صدی کا محدث ہے, ہم اصول محدثین سے تو نہیں ہٹ سکتے. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی. یہ اصول ہے, اور اس میں آمش مدلس ہے, اور آمش وہ مدلس ہے جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا ہے. یعنی سب سے آپ سمجھ لیں سخت ترین درجہ جو تدلیس کا ہوتا ہے نا, اس کے اندر مبتلا ہے آمش. ان سے روایت کر رہا ہے اور یہ ڈٹائی سے پیش کرتے ہیں.
جی ناظرین، سن لیا آپ نے آمش کی ان والی روایت پر مرزا نے کتنا سخت تبصرہ کیا ہے، اور وہ کہا کہ سخت مدلس ہے اور یہ روایت جعلی ہے اور یہ لوگ ڈھٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مرزے کے اپنے ہی تبصرے کے مطابق مرزا نے مستدرک حاکم سے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت پیش کی ہے، تو مرزے کے اپنے تبصرے کے مطابق، اس کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایت جعلی ہے اور مرزا پوری ڈھٹائی سے پیش کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ مرزے کے اپنے تبصرے کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، تو جو روایت اس کے اپنے اصول کے مطابق جعلی ہے، اس روایت کو مرزا پیش بھی کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میرے اصول کے مطابق یہ روایت جعلی ہے۔ تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ یعنی آمش کی آن والی روایت جب مرزا نے نہیں ماننی تھی تو کتنا سخت تبصرہ کیا، اس کو جعلی کہا وغیرہ وغیرہ، اور جب آمش کی آن والی روایت لینی تھی اس لیے کہ مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا بغض نکالنا تھا، تو کتنے مزے لے لے کر، مرچ مثالیں لگا کر اس روایت کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ تو حاکم اور ذہبی کے کہنے سے، صحیح کہنے سے اصول محدثین تو نہیں بدل جائے گا۔ یہ بات بھی مرزا خود کرتا ہے کہ اصول محدثین کو دیکھا جائے گا، جیسے یہاں کی ہے کہ ابن کثیر کے صحیح کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو حاکم اور ذہبی کے صحیح کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تیرے اپنے اصول کے مطابق۔ بلکہ ہم یہ بات بھی مرزے کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ حاکم اور ذہبی اگر کسی روایت کو صحیح کہہ دے تو ضروری نہیں کہ وہ روایت صحیح ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ امام حاکم نے اگر اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے تو وہ صحیح ہو۔ اس لیے چونکہ اس کی صحت کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، تو جب تک مجھے صحت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو میں اگلی بات کر نہیں سکتا۔ جب مرزا خود اصول بتا رہا ہے کہ امام حاکم اور ذہبی اگر صحیح کہہ دیں تو ضروری نہیں کہ روایت صحیح ہو، تو پھر یہاں حاکم اور ذہبی کا سہارا مرزا کیوں لے رہا ہے؟ جب آمش ان سے روایت کر رہا ہے اور مرزے کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے اور آمش سخت قسم کا مدلس ہے، مرزا خود کہہ چکا ہے، تو یہ روایت مرزے کے اپنے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے۔ اب حاکم اور ذہبی کا سہارا تو مرزے کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب مرزے نے یہ نہیں بتایا اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے، بلکہ مرزا اس بات کو چھپا گیا، جبکہ مرزا خود کہہ رہا تھا کہ جو ضعیف روایت بیان کرے اور اس کا ضعف بیان نہ کرے وہ جاہل کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ تو ابھی ہم نے اس روایت پر ایک جرح بتائی ہے اور وہ بھی خود مرزے کے اپنے اصول کے مطابق، اور دوسری جرح اس روایت کی سند میں یہ ہے کہ مقسم جو راوی ہے اس کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی سے بھی ملاقات ثابت نہیں، تو یہ روایت منقطع بھی ہوئی، اور منقطع روایت مرزے کے اصول کے مطابق جعلی ہوتی ہے۔ تو دو وجہوں سے یہ روایت جعلی ہو گئی خود مرزے کے اپنے اصول کے مطابق۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو مرزا نے روایت بیان کی، اس کی دو سندیں مزید بھی ہمارے سامنے آئی ہیں اور وہ دونوں سندیں بھی ضعیف ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہی اس کی ایک اور سند ہے 5941 نمبر روایت میں، لیکن اس کی سند میں آپ غور کریں، مسعود بن سلیم یہ راوی مجہول ہے، اس کی کوئی توثیق کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح فردوس راوی کی توثیق بھی مطلوب ہے، اور اسی طرح اس کی سند میں ایک راوی ہے حبیب بن ابی ثابت، وہ مدلس ہے اور ان سے روایت ہے۔ اور اس کی ایک اور سند ہمیں معجم کبیر طبرانی میں ملی ہے، لیکن اس کی سند میں یعقوب بن حمید بن قاسب راوی وہ ضعیف ہے۔ مجموع الزوائد میں لکھا کہ جمہور نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور مقالات میں حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی یہی بات نقل کی مجموع الزوائد کی۔ اور اسی طرح اس کی سند میں سفیان بن عیینہ راوی مدلس ہے، ان سے روایت ہے۔ مرزا خود اپنی ویڈیوز میں سفیان بن عیینہ کی ان والی روایت کو کئی جگہ ضعیف کہہ چکے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس روایت کی ہمارے سامنے کل 3 سندیں تھیں، جن کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہاں ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ خود مرزا کے اصول کے مطابق یہ فارمولہ جعلی ہے، اور مرزا کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ بہرحال ان 3 سندوں کے علاوہ کوئی اور سند بھی اگر کسی کے سامنے ہو، سند صحیح ہو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت کی، تو وہ سامنے پیش کرے، اس کی سند بھی ہم دیکھ لیں گے، اگر صحیح ہے تو ہم اس کو صحیح تسلیم کر لیں گے۔